السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و حزبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زہرا ہیں کلی جس میں حسن اور حسین اور حسن پھول۔ اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو چل رہی ہے تاریخ کے حوالے سے، وہ آپ ضرور سماعت کریں۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر اس وقت ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، خصوصیت کے ساتھ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تہنیک یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان جو حاکم کا بیٹا ہے تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری اور نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان یضیف من لعنت اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا تھا۔ وہ مروان
اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ایسے مروان سے بھلائی کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت کریں، طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا تو بیعت نہ لی، اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، او ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ بہرحال بات بڑھتی چلی گئی اور بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس، سبحان اللہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب، جیسا کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ کوئی شہر اگر پیارا ہے تو وہ مدینہ ہے۔ جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا، مگر حالات نے اس محبوب شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کا صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پر آخری سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام عالی مقام جب اپنے نانا جان کے آستان مقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ کیسا عالم رہا ہوگا، ہم اس سے بیان نہیں کر سکتے۔ فرماتے نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش فرمائی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوش رسول سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں، سب کچھ جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر وہ آج مدینے سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ الوداع اور اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی خبر لوگوں کو ملی تو لوگ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ آپ کی زیارت کے لیے لوگوں کا ہجوم امن پڑا۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ کوفہ شہر کی بنیاد کس وقت پڑی، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بالآخر میں بتانا چاہتا ہوں یہی کوفہ ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کی شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا. وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا. اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو پے در پہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا. پے در پہ خطوط، کئی سو خطوط آئے، تاریخوں میں ملتا ہے کسی میں ملتا ہے 150 خطوط، کسی میں ملتا ہے 500 عرضیاں. یہ ساری عرضیاں وہاں سے آئیں. بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات طے کی کہ آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے. تم لوگوں کی جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں. اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات بہتر ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد آ جاؤں گا. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں. جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے تو اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے یہ. بہرحال حضرت امام مسلم کو تیار کیا گیا. حضرت امام مسلم کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے تھے، یہ سب حضرت امام مسلم کے ساتھ مسلم نے سفر شروع کیا اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بچے بھی تھے. حضرت امام مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا. شیعان علی ہر طرف سے جوق در جوق آگے بڑھے، جوش عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے. بہت سارے واقعات اس ضمن میں آتے ہیں اور یہ آپ نے سبھی سماعت کیے. اور اس وقت نعمان بن بشیر جو ہے اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا. عبداللہ بن مسلم حضرمی جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو. یہ فرما کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے. عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے اور شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر اسے بیعت کر لی ہے. اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے. نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں اور یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں. اسی طرح اور خطوط لکھے گئے یہاں تک کہ یزید نے جب یزید کو یہ بھی ان کے خطوط پہنچے تو یزید سخت غضبناک ہوا اور اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے گا. یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معدول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے. حضرت حسین بن علی آئے تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے اور اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دے. یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا.
قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ادراہ فریب حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے تاکہ امن و عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساد و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، اور سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، قدمت خیر مقدم، کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت مسلم بن عمر باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا، افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی بڑا واقعہ لمبا ہے اور آپ نے اس کو بھی سماعت کیا کہ ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی، اے لوگوں، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں، نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر کے سن لو، میں یزید کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا، نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے، تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریری ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے آپ پناہ نہیں دیں گے، اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت بانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے جو قبیلہ مذہج کے سردار تھے۔ ہانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کر رکھا اور سوائے مخصوص معتمد لوگوں کے دوسروں کو اضراد سے مطلع نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ بات نوبت یہ پہنچی کہ ہانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جب خبر یہ پھیل گئی کہ ہانی شہید کر دیے گئے تو قبیلہ مذہج کے ہزاروں سواروں نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے شور اٹھا اور فرمایا کہ ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کی لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور بعد مصلحتوں کی بنا پر نظر بند کر دیے گئے۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی شہادت سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہے اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب کے سب مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے، سب کے سب مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے۔
حضرت صدر الافاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی، جوق در جوق آدمی آنا شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ لوگ اکٹھا ہو گئے کہ تاریخ میں ملتا ہے 40,000 کی تعداد آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر کے کھڑی ہوگی۔ صورت بنائی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتے اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امن کر شامیوں کو تخت و تاراج کر دیتا۔ اللہ الصمد، مگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر پھر بھی ایک کرم گستر بادشاہ کی طرح، ایک کرم گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء اور عمائدین جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کی حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک جینت تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارا مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں ضبط ہو جائیں گی۔ اور یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تمہیں ہم مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مار دیے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہیلا اس کا کامیاب ہو گیا۔ حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا، ایک بھی نہ تھا۔ اللہ الصمد، تاریخ کربلا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، تاریخ کربلا اپنی زندگیوں پر غور کرنے کے لیے ہے۔ غور تو کرو، امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، مرنے کی قسم کھا چکے ہیں، جان لٹانے کی قسم کھا چکے ہیں، خون بہانے کی قسم کھا چکے ہیں، اور 1-2 آدمی نہیں، 50-100 آدمی نہیں، 1000-2000 آدمی نہیں، بلکہ 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مگر جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کا حکم اپنے سرداروں کی زبان سے سنا، سب نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ کوئی دائیں بھاگ گیا، کوئی بائیں بھاگ گیا، کوئی آگے بھاگ گیا، کوئی پیچھے بھاگ گیا، یہاں تک کہ جب حضرت امام مسلم نے کوفہ کی مسجد میں مغرب کی نماز شروع کی تو 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی موجود نہ تھا، ایک بھی موجود نہ تھا۔ کیا آج کے دور میں اس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا یہ دور ایسا نہیں چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ اسی طرح سے ابن زیاد اور کوفہ والوں کے راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا آج کا دور ان چیزوں سے خالی ہے؟ ارے جب وہ دور میں ایسا تھا تو آج کے دور میں کیسا ہوگا؟ الامان والحفیظ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے سینے شہدائے کرب و بلا کی محبت کے مدینے بنا دے۔ وہ حضرت امام مسلم سبحان اللہ جو نائب امام حسین بن کر کوفہ میں آئے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، مگر اس کے بعد بھی سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بندہ بھی سلام کرنے کے لیے گوارا نہیں، ہر گھر کا دروازہ بند، کوئی بندہ ملنے کے لیے تو بہت دور کی بات، کوئی بندہ نظر اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ الصمد، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر ان ظالموں نے اور ان سنگ دلوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید فرما دیا، اور ان کے ساتھ
ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، جب اعلان ہو گیا دنیا کی لالچ دینے کے لیے، اعلان ہو گیا کہ جو بھی امام مسلم کے بچوں کو ساتھ لے کر کے آئے گا تو امام مسلم کے دونوں بچوں کو پکڑنے کے لیے، دنیا کی دولت لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے آدمی ان کی تلاش میں، ان کی جستجو میں گھومنے لگا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی تھی، خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا، اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری الذمہ ہو، مگر وہ بالکل بت کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلب سے ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے طوا کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت امام مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر اور استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا، بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ حارث بدبخت نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو ایک توبڑے میں رکھ کر لے گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر کے لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے فرزند۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے فرزند گرفتار کر لیے گئے، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شاید لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا، تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دو۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف سے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اہل بیت اور اپنے خدام کو لے کر مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کربلا کے سفر میں شریک تھے ان کا ذکر کر دوں، کتنے لوگ تھے، ان کے نام بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ ان میں سے 72 جانثار تھے۔ کتنے؟ 72 جانثار تھے امام علی مقام کے ساتھ۔ ان کے نام اس طرح تاریخوں میں ذکر ہے: زبیر بن حسان، سعد بن حمدلہ، بریر بن حزیر، وہب بن عبداللہ، عمر بن خالد، خالد بن عمر مکی، عبداللہ بن عمر کلبی، عمر بن عبداللہ سائدی، حماد بن انس، وقاص بن مالک احمدی، شریح بن عبید مکی، مسلم بن اوسجہ، بلال بن نافع، مرہ بن ابی مرہ، قیس بن
قیس بن مبتا یا متبہ مدنی، ہاشم بن عتبہ، بشیر بن عمرو، نعیم بن عجلان، زہیر بن قیس بجلی، انس بن کاہن، خبیب بن مظاہر اسدی، قیس بن ربیعی، عبداللہ بن عروہ، عبد الرحمن بن عروہ، حرہ باصریر، شیس بن عبداللہ، فاسد بن زہیر، کردوس بن زہیر، کنابہ بن عتیق، زرعامہ بن مالک، جویر بن مالک، عمر بن سنیعہ، یزید بن مثبت، عبداللہ بن مثبت، عامر بن مثبت مسلم انصاری، عبید اللہ بن مثبت، قعنب بن عمرو نمری، سالم غلام آزاد عمرو بن مسلم، سیف بن مالک، زہیر بن بشیر، بدر بن معقل، حجاج بن مسروق، مسعود بن حجاج، مجمع بن عبداللہ، عمار بن حسان بن حارث سلیمانی، جندب بن حضر خولانی، یزید بن زیاد مظاہر کندی، طاہر جبلہ بن علی شیبانی، اسلم بن کثیر، زہیر بن سلیم اور قاسم بن حبیب، عمرو بن جندب، ابو تمامہ انصاری، سلمان قاب غلام آزاد جناب امام علی مقام، عروہ غلام آزاد حر بن یزید ریاحی، مصعب حر بن یزید ریاحی، علی بن حر بن یزید بن ریاحی، عمار بن ابی سلامہ، شوذب غلام آزاد شاکر انصاری، سعد بن عبداللہ، شعیب بن حارث، مالک بن سری، محمد بن انس، مقداد انصاری اور مجاہد بن مروق، حنظلہ بن اسد شیبانی، عبداللہ بن عبداللہ، عائس بن حبیب شاکری، یہ 72 نفوس قدسیہ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے، اور اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے، حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانوں کے بطن سے تھے، اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں، ان کی عمر 18 برس کی تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں حضرت علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاعہ سے تھی، یہ شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھی جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امرؤ القیس بن عدی کی دختر قبیلہ بنو کلب سے تھی، ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے۔ یہ چاروں کے چاروں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت امام جعفر بن علی، یہ سارے حضرات امام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور ان کے 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ حضرت جعفر تیار کے 2 پوتے حضرت محمد، حضرت عون اور حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہے۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنا دیے گئے۔ دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنا دیے گئے، لہذا یہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف چلا، یہ اہل بیت اور دیگر 72 جانشانوں کو ملا کر 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 19 اہل بیت کرام یا 19 اہل بیت کرام اور 72 جانثار تھے، جن کے میں نے آپ کے سامنے اسماء ذکر کیے۔
آئندہ کی گفتگو میں آپ سماعت کریں گے کہ پھر یہ قافلہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں تھوڑی تاریخی شہادتیں پیش کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.